बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो हर चीज पर कादिर है। बड़ी देर से बैठ रहा हूं और इतने माकूल लोगों को सुना हूं कि मैं समझता हूं अपने लिए एक थीसिस बना सकता हूं मैं। लेकिन आगाज करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों में जोश खरोश देखना चाहता हूं, तो बोलिए मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन। मंच पर उपस्थित तमाम मान भाऊ, मेरे समक्ष बैठे हुए हुसैन के चहीते हुसैनी, आज सबको फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अभी अगर मैं महाभारत की भाषा में कहूं तो आप सबको इस कुंती पुत्र अर्जुन का प्रणाम। देखिए, मुझे बेहद खुशी हो रही है यहां आके, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक मेरा ऐसा देश है जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, जो फख्र से कह सकता है कि महाभारत जैसा काव्य जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अपना नाम करा है, उसका प्रोटोगनिस्ट, उसका मेन कैरेक्टर, उसका हीरो कोई और नहीं, फिरोज खान है। यह कोई तकब्बुर की बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? मैं सबसे पहले आगा सुल्तान साहब का तहे दिल से मशकूर हूं, ममनून हूं कि उन्होंने मुझे ये पादान दिया कि मुझ जैसे नाचीज की आवाज आप तक पहुंचे। दोस्तों, महाभारत से ही शुरू करूंगा मैं और ये बताऊंगा कि इमाम हुसैन किस तरह से हम सब पर किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा देते हैं, जिसके नक्शे कदम पर अगर हम चल पड़े, यकीन मानिए हम अगले की कुंडली का योग बदली करने की ताकत रखते हैं। मैं अपने दिल में इसके हुसैन रखता हूं, मेरी धड़कन में, मेरी रूह में, मेरे सांसों में हुसैन का इश्क समाया हुआ है। मेरे ही नहीं, मेरे कौम के, मेरे कबीले के, यहां तक के वो सब लोगों के दिल में हुसैन बसे हैं जो मजलूमों के साथ है, जो जुल्म के साथ बगावत करते हैं, जो जुल्म को अपनाते नहीं है। इसके हुसैन उन सब के दिलों में है। दोस्तों, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं, मेरी जबान लड़खड़ाती है एक ऐसी हस्ती, ऐसी बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ कहने के लिए, जिसको मौला इमाम हुसैन कहते हैं। इसने नहीं कहा, इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता। मैं 3 घंटे से बैठा हूं और सब यही कहते हैं कि इश्क हुसैन होना चाहिए। दोस्तों, हुसैन, इमाम हुसैन सिर्फ
ہمارے ہی نہیں ہے، ہماری قوم کے نہیں ہے، وہ سارے پرانت کے ہیں، ساری جہاں کے ہیں. اور مجھے بڑا گرو ہے کہ آج کمپیوٹر بابا اور جین صاحب جیسے شخصیت بھی ان کے بارے میں اتنی وکھان کرتی ہے، اتنی پریرنا دیتی ہے، اتنی ان کی تعریف کرتی ہے. ایسا کیوں؟ آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ حسین سچی راہ پر چلتے تھے. حسین قربانی مانگتے تھے، اور قربانی نہیں مانگا، انہوں نے قربانی دیا بھی. دوستوں، مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ان کی آل میں سے ہوں، یا ان کی امت میں سے ہوں. آل میں تو نہیں، امت میں ضرور ہوں. I personally feel that every Muslim, every human being should be indebted to Imam Hussain. Because Imam Hussain always said, you give and you get. You don't snatch it away. یہی ایک بات تھی جب یزید نے ان سے کہا کہ ہم سے بیعت کرو. امام حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، میں تیری مخالفت کروں گا، میں تیری بیعت نہیں کروں گا. کیونکہ وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ مر چکے تھے. مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تمہاری روح نکل جائے تو تم مر گئے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ظلم کرنے والے سے آپ ڈٹ کے بات نہ کرے تو آپ مرے ہوئے ہوتے ہو. میں امام حسین کے بارے میں کیا کہوں؟ کون کہتا ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی تھی؟ کربلا میں تو صرف قربانی ہوئی تھی. قربانی ہوئی تھی، امام حسین کی قربانی ہوئی تھی، ان کے آل کی ہوئی تھی. اگر یہ جنگ تھی تو امام حسین جوانوں کو لے کے جاتے، بوڑھوں کو نہیں، بچوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں لے جاتے. اور انہوں نے وہاں یہ ثابت کر دیا کہ جب انہوں نے سمجھایا کہ میں قربانی دینے کو تیار ہوں لیکن تیرے آگے نگمستک نہیں ہوں گا. آج ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اتنا ظلم چل رہا ہے لیکن شاید کہیں ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. اگر ہم حسین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل پڑے تو یقین جانیے زندگی بہت سفل ہوگی. ہم مانتے ہیں حسین کو، ہم زار زار خون کے آنسو روتے ہیں، ہم سینہ بھی پیٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولا آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ورچولی نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے پاس ہر سانس میں موجود ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں، میرے بات کا عنوان یہ تھا کہ کربلا میں مولا نے بتا دیا کہ میں یہاں قربانی دینے آیا ہوں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یزید ایک بہت ہی نیچ قوم کا انسان ہے، وہ پانی نہیں دے گا. اس کے بعد بھی وہ علی اصغر کو لے کر گئے وہاں میدان میں اور کہا کہ اس معصوم کو تھوڑا سا پانی دے دو.
اس نے پانی نہیں دیا بلکہ نیزہ ڈال دیا. اور یہ جانتے تھے حسین، یہ جانتے تھے کہ یہ وہی کرے گا، لیکن اس کے پیچھے صرف ایک ہی عبرت تھی کہ جب جب یہ تاریخ پڑھی جائے گی، جب جب ہم ان کے کیریکٹر کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم یزید کو صرف گالیاں دیں گے اور ہمارے حسین تا قیامت تک کے امر رہیں گے. کیونکہ یہ سچ ہے کہ جو قربانی دیتا ہے وہ امر ہوتا ہے. ان کی قربانی کو دیکھ کر کئی مہاتماؤں نے، جیسے کہا گیا کہ مہاتما گاندھی، امام خمینی، منڈیلا صاحب، they have gone on record saying that we have been inspired by مولا حسین. اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے مولا کے نقش قدم پر وہ چل رہے ہیں. جی میں یہی چاہوں گا کہ آپ سب اس کے ایک نقش قدم پر چلیں. اور جاتے وقت ایک بات کہوں گا، یہ جو کہتے ہیں نا ہندو مسلمان، آپ بتائیے، ابھی صاحب نے کہا میں جنم سے مسلمان ہوں، میں کرم سے ارجن ہوں. یہ ارجن کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جب یدھ میں بھی ہم سب بھائی سہنشیلتا اور سبھیتا کے پد پر چل رہے تھے، تب ہمارے پر بھی ظلم ہوا، اور جتنا ظلم ارجن کے بھاگیہ میں آیا تھا اس نے سارا کے سارا سہتا گیا اور صرف اپنے وقت کا پالن کرتا گیا. وہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلے میں بنگلور آیا تھا، سب سے پہلے جمعہ کا دن تھا، یہاں شوٹنگ کر رہا تھا میں، تو نماز پڑھنے کا تھا. ایک مسجد ہے یہاں جس کا نام اکثری مسجد ہے، اور جمعہ کی میں نے وضو کیا اور میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. یقین مانیے اب شیعہ اور سنی میں تھوڑا سا نماز کی ادائیگی کا تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو جب میں کھڑا تھا وہاں تو وہ لوگ جو تھے اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے مجھے ایک بازو کر دیا اور کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھیں. میں باہر نکلنے لگا کیونکہ بھئی جماعت میں خلل نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نماز یہیں پڑھیں گے. یہ ہوتی ہے امام حسین کا پالن، یہ ہوتا ہے ان کے سدھانتوں پہ چلنے کا مطلب، یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں انسانیت کیا ہوتی ہے. میں اپنی نماز ادا کیا اپنے حساب سے، وہ جو بول رہے تھے انہی کے حساب سے میں نے اللہ اکبر میں نے بھی، لیکن کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم سنی اور تم یہاں سے چلے جاؤ. کس بات کی شیعہ اور سنی کی بات کرتے ہیں لوگ؟ کوئی پولیٹیکل بھاشن نہیں دیتا ہوں. اور میں نے کہا نا آپ کو کہ ہم سب مانتے ہیں، ہم سب حسین کو مانتے ہیں، لیکن ہم یقین کتنا کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں اور پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یقین پر اگر آ جائے، لاسٹ ایئر آغا سلطان صاحب نے، ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر علی ایرانی، ان کے تھرو مجھ سے بات کی اور مجھے کہا کہ آپ حسین ڈے پر آئیے گا. میں نے کہا کہ میری شوٹنگ ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں. آغا صاحب نے 2-3 ٹائم فون کیا کہ دیکھ لیجئے ٹلتی بات ہے. نہیں، لاسٹ کال ان کا تھا اور انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. آفرین ہے آغا سلطان صاحب سے، آفرین ہے ان پر کہ ان کا یقین اتنا پختہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے ارجن صاحب نیکسٹ ایئر آپ حسین ڈے پہ ضرور آئیں گے. اور دیکھیے میں آج اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس کہ آج بھی میں 17 تاریخ کو کینیڈا جا رہا تھا، 17 تاریخ کی ہماری فلائٹ کنفرم ہو گئی. میں آغا صاحب کو بولا، میں نے آغا صاحب
नॉट पॉसिबल। इन्होंने कहा मुझे यकीन है कि तुम आओगे। ये कैसा यकीन है? ये कैसा यकीन है बताइए आप मुझे। आप जानते हैं क्या हुआ? एक बहुत बड़ी सिंगर है, मैं खनक की तरह गाता तो नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा काम चला लेता हूं। उस सिंगर को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू कैनेडा, और लास्ट मिनट उन्होंने बोला कि अर्जुन जी हम 17-18 आपको फ्री करते हैं। एंड मैंने आगा साहब को कहा कि मैं आऊंगा। ये यकीन है आगा साहब का, ये हुसैनी है आगा साहब की। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच एक ऐसे इंसान है जो वाकई काबिल तारीफ है। जाते जाते मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। ये जी प्याली हदीस में है कि मौला हुसैन के आखिरी लफ्ज थे हल मिन नसरीन यन सुरना। इसका मतलब यह है कि है कोई मेरी मदद करने वाला। अरे उनकी मदद नहीं करने के लिए चाहिए था किसी को, ये उन्होंने कहा कि है कोई जो मेरे कहने का पालन करे, है कोई जो मेरे कहने पे चले, इसलिए उन्होंने ये लाइन कहा था। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको अगर आप अपने गांठ बांध करके रख लें तो यकीनन आपकी जिंदगी बड़ी सफल हो जाएगी। जाते जाते मैं मौला के बारे में क्या कहूं? तेरा रूप, तेरा रंग देखा नहीं है मौला। तेरा रूप, तेरा रंग देखा नहीं है मौला। तुझ में कहीं रब का नूर देखा है मौला। और सारे इस जहां में, और सारे इस जहां में तेरी एक कुर्बानी से इंसानियत को बिदर होते देखा है मौला। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई इतना बड़ा स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं आगा साहब का फिर भी तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊं और अपने कुछ छोटे मोटे ख्यालात आपके सामने पेश करूं। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम।